بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگل۔ ناظرین، آج ایک نئی موٹیویشنل ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، جسے دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے کے بعد آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مطلوب شاد کو مبارکباد دیں گے، اور آپ بھی اس بات کا عزم کر لیں گے کہ اگر انسان جو بھی جس چیز کی بھی منزل چاہتا ہے اور ٹھان لے کامیابی کے لیے تو وہ لازمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مطلوب شاد کی کہانی اس طرح ہے کہ 2008 میں 9 سے انہوں نے تعلیم چھوڑ دی اور اس کے بعد 2018 میں یہ دبئی چلے گئے۔ اس دوران یہ 2008 اور 2018 سے یہ مزدوری کرتے تھے۔ 2018 کو جب دبئی گئے تو وہاں 2023 کے آخر میں انہیں آخر کار تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنے ملک میں واپس جا کر تعلیم حاصل کروں اور میٹرک پاس کر لوں۔ اب جانیں گے کہ ان سے انہوں نے میٹرک پاس کرنے کا آخر کا کیوں ٹھانا، یا انہوں نے منا بھائی MBBS فلم دیکھی۔ منا بھائی بھی MBBS فلم دیکھنے کے بعد جس طرح اس نے MBBS کی ٹھانی تھی، اسی طرح کیا مطلوب شاد نے ٹھانی تھی۔ آج میٹرک کے امتحان پاس کیے، 638 نمبر لیے۔ مطلوب صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے آخر کار 32 سال کی عمر میں میٹرک کر لی۔ جو آپ نے تعلیم ادھوری چھوڑی تھی، ایک بڑے گیپ کے بعد، تقریباً 14-15 سال کے بعد آپ نے وہ منزل حاصل کر لی۔ تو سوال یہ ہے کہ میٹرک 14 سال کے بعد آپ نے اپنی پوری کی۔ منا بھائی بھی MBBS فلم دیکھی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں جب ادھر مزدوری کرتا رہا، گاڑی چلاتا رہا 2008 سے 2018 تک۔ اس کے بعد میں 2018 میں دبئی چلا گیا۔ دبئی ایک سکریپ کمپنی میں کام کرتا رہا۔ وہاں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ مزدوری کیسی ہے، گرمی، ادھر گرمی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ دبئی تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ادھر میں سوچا کہ میں نے لائسنس جب لیا تو وہاں میٹرک ٹف ہو گئی تھی، تو میں گھر کینسل آ گیا۔ تو ادھر میں دوستوں سے مشورہ کیا۔ دوست وہ تھے ملک رضوان اور ڈاکٹر رضوان اور ملک افضال صاحب۔ ان سے مشورہ لیا کہ کیا میں میٹرک کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میٹرک کریں۔ میں نے ادھر ڈاکٹر رضوان سے کتابیں پڑھنا شروع کر، صبح شام 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ادھر ڈاکٹر رضوان کے پاس جا کر پڑھتا رہا۔ پھر اسی طرح میرا بھائی میٹرک کلاس میں پڑھتا، اسی کی کتابیں لے کر آخر کار میں جب امتحان دیا تو میں پاس ہو گیا۔ یعنی کہ روز آپ 6 گھنٹے پڑھتے تھے اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے میٹرک پاس کر لی۔ جی سر۔ اچھا، میں تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ 2008 سے اور اگر 2018 تک آپ کا یہ سفر دیکھا جائے، اس دوران تعلیم چھوڑی، پھر محنت مزدوری کی اور پھر دبئی چلے گئے، تو اس وقت تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بس کچھ ایسا ہوا کہ میں کوئی گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا والد صاحب سے، تو میں چھوڑ دیا میٹرک۔ اس کے بعد دادا نے مجھے بہت بولا کہ بیٹا پڑھو، میں نہیں پڑھ سکا۔ اس خاطر جب 2018 میں دبئی گیا مجھے احساس ہوا کہ تعلیم ضروری ہے، اس خاطر میں تعلیم حاصل شروع۔ اچھا، دوبارہ جب تعلیم حاصل کرنے لگے، میٹرک کی تیاری کرنے لگے، تو کوئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کہ بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ انسان عرصے کے بعد کتابوں کو ہاتھ لگائے پڑھے تو اس کا دل نہیں کرتا، تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ پر میرے لیے تھوڑا انگلش اور میتھ تھوڑی میری کمزور تھی، وہ میں ڈاکٹر رضوان سے پڑھتا رہا۔ چلو اتنا نہیں، میتھ اور انگلش میں اتنے نمبر نہیں لیے، پھر بھی میں نے پاس کر لیا۔ پاس کا لیے 638 نمبر لیے، تو دیکھنے سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ تعلیم کی اہمیت، تعلیم کتنی ضروری ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو سب کو بولتا ہوں، جب کسی ادھر تو نہیں پتہ چلتا پاکستان میں، کسی باہر ملک میں چلے جائیں نا آپ، تو اس ٹائم تعلیم کا پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کیا چیز ہے۔ میں ہر ایک کو پیغام دیتا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن تعلیم چلیں باہر، تو آپ باہر بھی ضروری ہے، لیکن اپنے ملک میں بھی بہت ضروری ہے کہ آپ بے شک لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی اچھی جاب کریں، لیکن تعلیم تب بھی آپ کو آگے پاس ڈگری ہونی چاہیے۔ ڈگری لازمی ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ آپ گفتگو سن رہے تھے مطلوب شاد نکیال کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے 14-15 سال کے بعد دوبارہ یہ تعلیمی میدان میں آئے، میٹرک کا امتحان دیا، 638 نمبر لے کر انہوں نے پاس کیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹوری آج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، جب وقت ہوتا ہے ان کے پاس وہ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، اور جب پچھتاوا ہوتا ہے تو پھر 100 میں سے 0.1% وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوبارہ تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جب چگ گئی چڑیاں تو کیا پچھتانا، تو ان کے پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی حساب ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم مطلوب صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کی ہمت کو داد دیتے ہیں کہ انہوں نے 14 سال کا جو سفر انہوں نے چھوڑا تھا، دوبارہ اس سفر پر آئے اور تعلیم حاصل کی، پھر میٹرک کا امتحان دیا اور 638 نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان سے جنگل جی کو اس کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔